جو اکثر لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں لائبہ کے بارے میں. ہاں اچھا، یہ ارشاد بھٹی صاحب کی دریافت ہے، میں نے یہ کلپ نہیں دیکھا ہوا تھا. ہاں یہ بھٹی صاحب نے لائبہ ہور سے متعلق کلپ دیکھا طارق جمیل صاحب کا، اور اس سے متعلق انہوں نے وہاں پر سوال کیا. اب وہ جو نقشہ انہوں نے کھینچا وہ میں تو نہیں کھینچ سکتا، وہ یا تو بھٹی صاحب کھینچ سکتے ہیں یا طارق جمیل صاحب. اس پہ طارق جمیل صاحب سے انہوں نے کیٹاگوریکلی پوچھا کہ کیا یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے؟ طارق جمیل صاحب کا کانفیڈنس آسمانوں پہ ہے، کہتے ہیں ہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا. توبہ 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 استغفر اللہ. پھر انہوں نے پوچھا بخاری مسلم میں ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ ساری حدیثیں کو بخاری مسلم میں تو نہیں ہوتی. اور بھائی پھر انہوں نے ساتھ جو کتابیں بتائی ہیں ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، تو بھائی ان 6 کتابوں سے وہ لائبہ دریافت تو کرنی تھی نا. ان کو بھی پتا تھا وہاں کوئی نہیں لکھی ہوئی ہے، یہ صوفیوں کی کتابوں میں ہے یا ان محدثین کی کتابوں میں ہے جو صوفیوں سے متاثر تھے. اب اس کے آفٹر شاکس آ رہے تھے، ہر طرف لائبہ لائبہ ہو رہی تھی. طارق جمیل صاحب نے اگلے دن کلپ بنا دیا لائبہ کے اوپر، اور انہوں نے اپنے موبائل میں کہا کہ میں نے لائبہ جو ہے وہ ڈھونڈ لی ہے، اور وہ انہوں نے عربی میں پڑھ کے بتایا. اس کے باوجود طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ کو توبہ کی توفیق نہیں ملی کہ جھوٹی روایت کو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کیا. جھوٹی روایت کو. پہلی بات ہے کہ لائبہ ورڈ تو کسی حدیث کے اندر آیا نہیں ہے، پہلا جھوٹ. اور جو یہ پبلک کے اندر لائبہ لکھا جاتا ہے نا، لام اور الف اور حمزہ اور با اور ہا، یہ تو عربی کا ورڈ بھی نہیں ہے، عربی سے ہی نکالنے کی کوشش کی گئی ہے. اس کا مطلب ہے پیاسی لڑکی. اور اگر عین سے لکھا جائے لاعبہ تو اس کا مطلب ہے کھیل کود کرنے والی لڑکی، وہ عربی کا لفظ ہے. لیکن حور نہ لائبہ ہے نہ لاعبہ ہے. حور جس کا ذکر ہے اس جعلی روایت میں وہ ہے لعبہ. لام کے اوپر پیش ہے عین، با اور تا، اور وہ وقف ہو کر ہا بن جائے گی لعبہ. تو آڈی لائبہ میں لبی ہے اور لوبا نکلی ہے. لو سامو تسی لب دے رہے ہو. اب وہ حدیث پڑھ رہے ہیں اور عربی بھی اس کی غلط پڑھ رہے ہیں. میں عربی کی غلطی نہیں نکال رہا، ہو سکتا ہے لوگ غلطیاں نکال رہا ہے، کم از کم لفظ تو صحیح بتائے نا کہ یہ ورڈ موجود ہی نہیں ہے، وہ لعبہ ورڈ تھا. اور وہ جو روایت ہے وہ بھی جعلی روایت تھی. میں نے کم از کم 1 گھنٹہ لگایا اس کی پوری سند کو چیک کرنے کے اوپر. اس کے بعد مجھے کافی لوگوں نے ای میل بھی بھیجی کہ میں آلریڈی اس پہ کام کر چکا تھا. پہلے تو میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ابن قیم کی بک کے اندر سے میں نے یہ لیا ہے، تو میں نے وہ اب لائبہ لکھ رہا ہوں تو وہ تو نکلنا ہی نہیں تھا اس طریقے سے، ظاہر ہے. پھر طارق جمیل صاحب کی جب میں نے وہ عربی سنی تو میں نے اس کے الفاظ مکتبۃ الشاملہ میں ڈال کے وہ روایت نکالی، تو وہ 2 کتابوں میں نکلی. بیسیکلی وہ ایک ہی کتاب میں ہے، اسی سے ہی سب نے نقل کیا ہے. امام ابن ابی دنیا المتوفا 281 ہجری، انہوں نے کتاب لکھی ہے صفت الجنہ، جنت کی صفات کے اوپر. اس میں یہ روایت لے کر آئے اور انہی سے پھر نقل کی ہے ابن قیم نے المتوفا 751 ہجری. اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، امام ابن ابی دنیا نے جو کچھ لکھا وہ کچھ طارق جمیل صاحب نے جو بیان کیا وہ کچھ اس میں وہ لکھا بھی نہیں ہوا. اس میں تو لکھا ہے کہ لعبہ ایک حور ہے جس پہ باقی حوریں رشک کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اگر تجھے لوگ دیکھ لیتے تو وہ اللہ تعالیٰ کتاب فرمان ہوتے تیرے حصول کے اندر. بس اتنا لکھا ہوا ہے. اور یہ بھی نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے. ابن مسعود کی طرف یہ قول منسوب کیا گیا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے، یہ ابن مسعود کا قول ہے. اس سے اگلی بات، یہ روایت ایسی روایت ہے جس میں 2 مجہول راوی ہیں، عبید اللہ اور موسیٰ، نامعلوم راوی ہیں. محدثین ان کو جانتے ہی نہیں ہیں، نامعلوم. اور اس سے بڑی بات، ابن مسعود سے جو بندہ روایت بیان کر رہا ہے حسان بن عطیہ المتوفا 121 ہجری، اکثر محدثین کے نزدیک وہ تبع تابعی ہے. البتہ بعض نے اسے تابعی کہا، اور صرف ایک صحابی سے اس کی سماعت ہے، ابو امامہ باہلی سے، اور وہ بھی اس لیے کہ وہ 86 ہجری میں 106 سال کی عمر میں صحابی فوت ہوئے. وہ فوت کافی لیٹ ہوئے تھے تو ان کا زمانہ پایا ہے حسان نے. باقی حسان کی حدیثیں بخاری مسلم میں موجود ہیں، ابو داؤد ترمذی میں. یہ کبھی بھی کسی صحابی سے روایت نہیں کرتا، ہمیشہ بیچ میں کوئی بندہ ہوتا ہے کیونکہ اس کا زمانہ بعد کا ہے. اور ابن مسعود 33 ہجری میں فوت ہو گئے تھے حضرت عثمان کے دور میں. اس وقت حسان پیدا بھی نہیں ہوا تھا. لو سامو
मुनक़ते रवायत। इब्न मसूद तो 33 हिजरी में फौत हुए ना, हजरत अबू हुरैरा 59 हिजरी में फौत हुए हैं, उनसे इतने बाद उनसे भी समा साबित नहीं है हसान का, उनसे भी समा एक ताबी के थ्रू होता है। उससे भी लेट फौत हुए इब्न अब्बास 63 हिजरी में, उनसे भी समा साबित नहीं है। उनसे भी लेट फौत हुए 74 हिजरी में अब्दुल्ला बिन उमर भी और अब्दुल्ला बिन अमर भी। उन दोनों से जो रवायतें ये रावी बयान करता है ना, वो ताबी के थ्रू करता है। हां, 86 हिजरी में अबू उमामा बाहली जो सबसे लेट फौत होने वाले साहब में से थे, उनसे एक आध रवायत इसकी मिलती है, बाकी तो इसकी तमाम रवायतें ताबीन से हैं, सहाबा किराम से इसकी कोई रवायत नहीं है सिवाय एक साहबी के। और इब्न मसूद से तो तसव्वुर भी ना करें, उस वक्त तो ये पैदा भी नहीं हुआ था। ये जाली रवायत, एक लोबा लब्बी, लोबा लब्बी, ओ भी लाइबा नहीं निकली ना लाइबा निकली, तो रवायत भी जाली निकली। अब जुल्म नहीं है, हम ये सारे हवाले लगाएंगे। इब्ने कय्यम की किताब उर्दू में ट्रांसलेट हो चुकी है, उर्दू तर्जमा भी लगा दूंगा। इब्ने कय्यम ने साथ ऐड किया हुआ है वो वाला जुमला जो तारिक जमीर साहब ने बोला, लेकिन वो भी वैसे नहीं है जितना उन्होंने उसको ग्लैमराइज करके बयान किया। उसमें सिर्फ यह है कि अगर अहले जन्नत के लिए बहुत मुकद्दर होती तो जन्नती उसको देखकर मर जाते हैं, लेकिन अहले जन्नत नहीं मरेंगे क्योंकि जन्नत में मौत नहीं है। बस ये लिखा हुआ है, बाकी वो जितना उन्होंने नक्शा खींचा है वो भी नहीं। और ये भी जो लिखा है ये भी एक सूफी का कौल लिखा हुआ है, ये इब्ने मसूद का भी कौल नहीं, यानी ये उससे भी गई गुजरी चीज है। अब मैं तारिक जमीर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो आपने हूर के ऊपर बयानिया घड़ा है ना, इसको वापस ले लें। और बार बार इरशाद भट्टी साहब ने आपके ऊपर जो हुज्जत तमाम की कि क्या रसूलुल्लाह ने फरमाया था, तो आप बार बार इतने वसूख से कहते रहे कि नबी इस्लाम ने फरमाया। तौबा तौबा, अल्लाह से डर जाएं, ये बड़ा खतरनाक मामला है। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है, जिसने मेरी तरफ कोई ऐसी बात मंसूब की जो मैंने नहीं फरमाई वो अपना मकाम जहन्नम में देख ले। हां जी, और बुखारी और मुस्लिम में यह हदीस मौला अली ने रवायत की है। और एक और हदीस है वो भी मौला अली से है अलैहिस्सलाम, वो भी बुखारी और मुस्लिम दोनों में है। जब मौला अली अपनी फौज को नहरवान के लिए खवारिज के खिलाफ किताल के लिए लेकर जा रहे थे, तो उनका मोरल बुलंद करने के लिए उन्होंने खवारिज के खिलाफ किताल करने वाले जो लोग हैं उनके फजाइल बयान किए कि नबी इस्लाम ने ये फजीलतें बयान की थी जो लोग खवारिज को कत्ल करेंगे जंगे सिफीन से वापसी पे जंगे नहरवान की तरफ जाते हुए। उसमें अल्फाज है, मौला अली कहते हैं मुझे आसमान से जमीन पर गिरना तो गवारा है, यानी मेरा एक एक रेशा अलग हो जाए, कितनी तकलीफ वाली चीज है अगर किसी को आसमान से जमीन पर गिराया जाए। यह तकलीफ तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मैं रसूलुल्लाह के बारे में कोई ऐसी बात कहूं जो मैंने खुद उनसे ना सुनी हो, यानी हदीस गलत बयान करना या नबी इस्लाम की तरफ झूठ बयान करना। इसका जो अजाब है उसकी तकलीफ इससे ज्यादा है कोई आसमान से जमीन पर गिर पड़े। और तारिक जमीर साहब ने पूरे धड़ल्ले के साथ जी जी नबी इस्लाम ने फरमाया। नबी इस्लाम ने तो कहीं भी नहीं फरमाया था, एक साहबी की तरफ मंसूब था, वो भी मुनक़ते रवायत, जाली रवायत। चलें, हम समझते हैं कि इस वीडियो के बाद वो तौबा कर लेंगे। वैसे आप क्या समझते हैं, उनको रुजू करना चाहिए कि नहीं? वीडियो आनी चाहिए ना। हाँ, जहां वो हमारी गलतियां हाईलाइट करने के ऊपर हमें बदतमीज कह रहे हैं, तो जो आपकी आखिरत की फिक्र में है आप मेरा शुक्रिया अदा ना करें, अल्लाह से तो एलानिया माफी मांगे, क्योंकि आपने इतने साल लोगों को लाइबा के पीछे लगा के रखा है। तो लाइबा ने कोई लभी जाए, लोबा निकली तो वो भी जेडी निकली, वो भी कोई नहीं निकली। अच्छा, इन सारी बातों से कोई शख्स ये ना समझे कि हम जावेद अहमद गामदी साहब या उनके मुतासरीन के साथ खड़े हैं, नाऊज़ु बिल्लाह, कि हम हूरों का इनकार करें, क्योंकि गामदी साहब उनके मानने वालों का यह नजरिया है कि ये दुनिया की औरतें ही ना डेंटिंग पेंटिंग के बाद आपके हवाले कर दी जाएंगी, कोई हूर लग से मखलूक नहीं है। उनका यह नजरिया बिल्कुल कुरान और सुन्नत के मुनाफी है। और 1400 साल में उम्मत में कभी यह वाला अकीदा नहीं रहा। आधी बात दुरुस्त है कि जो दुनिया की बीवियां हैं इनको भी अल्लाह ताला हूरों से ज्यादा खूबसूरत बना देगा, ये बात दुरुस्त है। लेकिन यह कहना कि हूर अलग से कोई अल्लाह ताला की मखलूक नहीं है, सिर्फ 2 कंसेक्टिव सूरतें अगर आप पढ़ लें खुद से, मुझे भी छोड़ दें, गामदी साहब को भी छोड़ दें, सूरतुर रहमान और सूरतुल वाक़िया, उसमें बकायदा हूरों का बाय नेम जिक्र है। और सूरह अर्रहमान में तो आया कि इन हूरों को जन्नतियों से पहले ना किसी जिन ने छुआ ना किसी इंसान ने। इसके बाद अगर कोई ये रिजल्ट निकालता है कि ये दुनिया की औरतें थी, तो अपने दिमाग का इलाज करवाए, क्योंकि दुनिया की औरतों को तो छुआ है इंसानों ने भी और जिन्नों ने भी। अल्लाह ताला हूरों की यह तारीफ बयान कर रहा है कि किसी इंसान ने उनको नहीं छुआ।
ہاتھ تک نہیں لگایا تو وہ الگ سے ایک مخلوق ہے. اور پھر صحیح بخاری میں تو کئی حدیث ہیں, اس میں واقعی بخاری میں حدیث موجود ہے کہ اہل جنت کا قد جو ہے وہ 60 ہاتھ ہو جائے گا. وہ طارق جمیل صاحب نے اس کی کیلکولیشن غلط کی ہے, چونکہ وہ 120-30 فٹ کہہ بیٹھے تھے تو ان سے غلطی ہوگی. ایک ہاتھ جو ہے وہ 1.5 فٹ کو کہا جاتا ہے. یہ فقہ کے بنیادی طالب علم کو بھی پتا ہے. وہ کہہ رہے تھے 25 انچ نہیں ہوتا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ, وہ 18 انچ ہوتا ہے. آپ خود ناپ کے دیکھ لیں ہاتھ, طارق جمیل صاحب کا اپنا بھی 25 انچ نہیں ہوگا, جتنا بھی مرضی لمبا ہو جائے یہ 1.5 فٹ بنتا ہے. اس اعتبار سے 90 فٹ قد بنتا ہے ہر جنتی کا. اور ظاہر ہے اس میں اگر ہورے بھی ہوں گی 90 فٹ کی, تو یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے. یہ بھی لکھا ہے بخاری میں کہ ان کے جسم ایسے ہوں گے کہ اگر ان کی پنڈلی کھل جائے تو گوشت اور ہڈیاں تک نظر آئیں بالکل ٹرانسپیرنٹ, جس طرح آپ کو ہالی ووڈ کی فلموں میں وہ کوئی سین دکھاتے ہیں نا, تو یہ ان کی خوبی کے طور پر بیان ہوا ہے. اور یہ بھی آیا بخاری مسلم میں کہ اگر وہ اپنا چہرہ کھول دیں تو جنت سے لے کر زمین تک پوری کائنات روشن ہو جائے اور خوشبو سے مہک اٹھے. یہ جنت کی ڈائنامکس ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل میں کہے نا کہنے کہ جی ساڑی لائبہ جاتی رہی ہے تو باقیاں بھی جانی رہی ہیں, نہیں, بہت کچھ رکھا ہوا ہے اللہ نے. اللہ تعالیٰ نے جنت میں اہل جنت کے لیے وہ کچھ رکھا ہے جو کسی نے تصور بھی نہیں کیا. سورہ السجدہ میں آیا ہے کہ کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کے لیے رکھی ہیں. یہ آیت تلاوت کر کے نبی اسلام نے فرمایا, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ کسی دل پہ ان کا گمان بھی گزرا. وہ تو بہت نعمتیں ہیں, اور سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے. اس کا ذکر ہونا چاہیے. اللہ کے دیدار کے بعد ہر نعمت اس کے مقابلے پر کوئی حیثیت رکھتی نہیں ہے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو جنت میں ملنے والی ہے. اللہم اجعلنا منہم. اور اس کے بعد نبی الاسلام کا پڑوس آپ علیہ السلام کی زیارت ہونا. جنت میں بہت نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں. حور تو اس میں سے ایک چھوٹی سی چیز ہے. بالکل بخاری میں موجود ہے کہ جنت کی حور کا جو دوپٹہ ہے وہ دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لہٰذا میں نے اس کو بیلنس کیا ہے. یہ نہ ہو کہ طارق جمیل صاحب کا رد کرنے کے چکر میں لوگ جو ہیں وہ حوروں کا انکار کرنا شروع کر دیں. میں نے دونوں طرف کی پکچر آپ کے سامنے رکھ دی, اور اس کے بعد میں طارق جمیل صاحب کے اوپر توبہ پیش کروں گا کہ وہ اللہ کے حضور توبہ کریں جو ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی.